الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز برادر ذی قدر برادر عزیز پیر سید یاسین باپو قادری، پیر طریقت سید احمد حسین باپو مدظ اللہ العالی، برادر ذی قدر حضرت علامہ مفتی سید سرفراز صاحب اشرفی، جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کی غمگسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کان وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں، وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، اور رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل ایک اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کے عرس سراپا قدس کے موقع پر
ہم اور آپ جمع ہیں، اور جو بھی اللہ کا ولی جہاں بھی جلوگر رہتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم جیسے گنہگار لوگ جب اس ولی کی چوکھٹ پر چلے جاتے ہیں تو وہ جو رحمتوں کی برسات اللہ کے ولی پر ہوتی ہے وہ رحمت کی برسات ہم پر بھی ہونے لگتی ہے۔ اس وقت ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھا جاتا، اس وقت ہمارے جرائم کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صدقے میں رحمت کے چھینٹے ہم پر بھی پڑنے لگتے ہیں اور ہم پر بھی کرم کی نگاہ ہونے لگتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین یعنی اللہ کے مقبول بندوں کے قریب ہے، اللہ کے ولیوں کے قریب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جلسے میں فرما رہے تھے کہ جب تم کسی ولی کی چوکھٹ پر جاتے ہو، جب تم کسی ولی کے آستانے پر جاتے ہو تو تم پر بھی رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے اور تم بھی رحمتوں کے حقدار ہونے لگتے ہو، اس لیے کہ خدا کی رحمت اللہ کے ولی پر مسلسل برستی رہتی ہے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رحمت محسنین کے یعنی اللہ کے ولیوں کے قریب ہے۔ تو جب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا کہ ولی کی وجہ سے تم پر بھی اگرچہ تم گنہگار ہو، اگرچہ تم سیاکار ہو، اگرچہ تم بدکار ہو، لیکن ولی کے چوکھٹ پر جاتے ہو تو اللہ تم پر بھی رحمتوں کی برسات فرماتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے جب یہ بات کہی، ایک جوان پنڈال کے باہر کھڑا ہوا تھا اور دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، پسینے میں شرابور تھا، اس نے انگلی کا اشارہ کیا اور حضرت سے عرض کیا حضرت ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی کہ گنہگار آدمی اگر ولی کی چوکھٹ پر جائے تو اس پر بھی رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ لوگوں سے گفتگو کرو، ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو، ان کے شعور کے مطابق گفتگو کرو۔ پیر صاحب نے فرمایا بیٹے میری بات تیرے سمجھ میں نہیں آتی تو میرے قریب آ جا۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کے سمجھانے کا انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اللہ والوں کے سمجھانے کا انداز بڑا حسین ہوتا ہے۔ حضرت پیر صاحب نے اللہ اکبر اس جوان کو اپنے قریب بلایا، اسٹیج کے اوپر پنکھا چل رہا تھا، جب وہ جوان حضرت سے دور کھڑا تھا، پنڈال کے باہر کھڑا تھا، بھیڑ بہت زیادہ تھی اور دھوپ کی وجہ سے پسینے میں شرابور تھا، لیکن جیسے ہی آیا اس کا پسینہ خشک ہونے لگا۔ حضرت نے اپنی تقریر جاری رکھی، حضرت نے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ جب وہ تھوڑا سا اپنے آپ میں سکون محسوس کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ حضرت تو میری طرف توجہ ہی نہیں دیتے، مجھے بلا تو قریب لیا ہے لیکن توجہ نہیں دیتے۔ اس نے کہا حضرت آپ نے قریب تو بلایا ہے لیکن توجہ نہیں دیتے۔ تو حضرت نے فرمایا بیٹے یہ بتا کہ یہ پنکھا میرے لیے لگا ہے یا تیرے لیے لگایا گیا ہے؟ اس نے کہا حضرت پنکھا تو آپ کے لیے لگا ہے۔ فرمایا بتا تو مجھ سے دور تھا تو دھوپ میں تھا، لیکن جب میرے قریب آیا تو مجھ پر جو پنکھا لگا ہے اس کی ہوا تجھے مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ ارے نادان، جب میرے لیے پنکھا لگایا گیا تو جو میرے قریب آیا وہ ہوا اس کو بھی ملنے لگی۔ تو اللہ کے ولیوں کا وہی حال ہے کہ ان پر رحمتیں برستی ہیں، جو قریب جاتا ہے وہ بھی رحمتوں کا حقدار ہو جایا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ولیوں کی شان ہے۔ اور پھر ولی کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ وہ جو کتاب الزہد کے اندر حدیث آئی ہے اس کا آخری حصہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اگر آپ کو میری بات تھوڑی مشکل لگے گی تو مجھے اشارہ کر دینا تاکہ اس کو آسان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس لیے کہ گجرات کی سرزمین ہے اور آپ حضرات جو ہیں وہ
دور دور سے بھی آئے ہیں، شہر کے بھی ہوں گے، دیہات کے بھی ہوں گے، اگر کسی کو بات نہیں سمجھ میں آئے تو وہ چپ رہے، اور اگر کسی کو بات سمجھ میں آئے تو وہ سمجھ رہے ہیں اگر تو سبحان اللہ کہتا کہ مجھے ایسا لگے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو میں سمجھوں گا کہ پھر مجھے بات آگے بڑھانا چاہیے۔ تو آپ کو میں یہ بات بتاؤں گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک کا وہ آخری حصہ آپ جو بار بار سنتے ہیں، ایک حدیث پاک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ یہ حدیث آپ بار بار عرس کے موقع پر سنتے رہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا ایک خاص بات آگے بڑھانے سے پہلے اس سے پتہ چلا، کیا پتہ چلا؟ کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ آنکھ کس کی بنتا ہے؟ اللہ آنکھ کس کی بنتا ہے؟ جو نوافل کی کثرت کرتا ہے۔ اللہ ہاتھ کس کے بنتا ہے؟ جو نوافل کی کثرت کرتا ہے۔ اللہ زبان کس کی بنتا ہے؟ جو نوافل کی کثرت کرتا ہے۔ تو جو نوافل کی کثرت کرے گا کیا وہ فرض کو چھوڑ سکتا ہے؟ وہ فرض کو چھوڑ سکتا ہے۔ پتہ چلا ولی وہ نہیں بنتا جسے پبلک بناتی ہے، ولی وہ بنتا ہے جو اللہ کے قانون کی پابندی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا جس کی چوکھٹ کا اتارا ولایت ہے، جس کی چوکھٹ کی خیرات ولایت ہے، جس کی چوکھٹ کی وفا کے صدقے میں لوگ ولی بنتے ہیں، اس نبی نے بتا دیا کہ 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہننے والے ولی نہیں بن سکتے، نمازوں کو چھوڑنے والے ولی نہیں بن سکتے، گانجا اور چرس پینے والے ولی نہیں بن سکتے، نشہ کرنے والے ولی نہیں بن سکتے، نماز کے وقت میں مریدوں سے پیر دبا کر گھروں میں پڑے رہنے والے ولی نہیں بن سکتے۔ ولی تو وہ بنتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور صرف فرائض کی پابندی نہیں کرتے، صرف فرائض کی پابندی نہیں کرتے بلکہ نوافل کی کثرت کرتے۔ اچھا یہ نہیں کہ نفل ادا کرتے نہیں بلکہ نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ اب بتاؤ جو نوافل کی، اچھا نوافل کی کثرت کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ فرائض کی کثرت نہیں کر سکتے، فرض کی کثرت نہیں ہو سکتی کیونکہ فرض کی حد متعین ہے، فرض کی حد متعین ہے۔ رمضان شریف کے روزے فرض ایک ہی مہینے رکھنا ہے، نہ شعبان سے شروع کر سکتے ہیں نہ شوال میں رکھ سکتے ہیں، وہ حد متعین ہے۔ ظہر کی چار ہی فرض ہے، 6 نہیں پڑھ سکتے، عصر کی 4 ہی فرض ہے، 6 نہیں پڑھ سکتے۔ فرض کی کثرت نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں حضور کے فرمان میں کتنی وسعت ہے کہ وہ نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ فرض میں تو 4 کا پابند ہے، 4 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن نفل کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے اللہ سے جس کو جتنی محبت ہوتی ہے وہ اتنی کثرت کے ساتھ نفل ادا کرتا ہے۔ اسی لیے تو حضور غوث پاک کے بارے میں فرمایا گیا کہ 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر پڑی۔ تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑی کا مطلب کیا ہے؟ کہ عشاء کا وضو کر کے بیٹھتے تھے، مریدوں کو لے کر کے گپ شپ کرتے تھے، معاذ اللہ۔ مطلب کیا ہے؟ عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ایسی نمازیں شروع کرتے تھے کہ فجر کا وقت آ جاتا تھا اور اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ لیکن یہاں میرے دل کی یہ بات ہے کہ پیران پیر تو عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں، ہم قادری ہو کر کے کم سے کم عشاء کے وضو سے عشاء تو پڑھا کریں اور فجر کے وضو سے فجر تو پڑھا کریں۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر قادریت میں آپ کا کام کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ قادری آپ اپنے پیر کی مرضی سے نہیں بن سکتے، قادری پیران پیر کی مرضی کے بغیر کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی قادریت۔ اور قادریت کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا۔ جب غوث پاک
بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے تو غوث پاک بے نمازی کو سلسلہ قادریہ میں کیسے پسند کر سکتے؟ اگر قادری بننا ہے تو پہلے نمازی بننا پڑے گا۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ فجر بستر میں گل ہو رہی ہے، ظہر کھیل کود میں جا رہی ہے، عصر ادھر ادھر ضائع ہو رہی ہے، مغرب کی نماز بال بچوں کی محبت میں جا رہی ہے، اور ہم قادری ہیں۔ قادریت اتنا بچوں کا کھیل تھوڑی ہے۔ قادریت کس چیز کا نام ہے آپ کو نہیں پتا ہے؟ داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے رہو ہم قادری ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک اللہ کے برگزیدہ بندے، وہ بھی سید، اللہ کا ولی، اور وہ بھی سید سونے پر سہاگا۔ کوئی عام ولی ہو تو بھی اس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، اگر ولی سید بھی ہو۔ بلکہ ایک بات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی میری بات سے اتفاق کرے نہ کرے، ہر ولی سید نہیں ہوتا، لیکن ہر سید اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ جس مرتبے میں فائز ہو، اس لیے کہ ولی کا مطلب ہوتا ہے قریب کے، ٹھیک؟ تو قریب کا مطلب کیا؟ جو حضور کا قریبی ہو گیا وہ ولی ہو گیا، جو حضور کا قریبی ہو گیا وہ ولی ہو گیا۔ یہی ہے ولایت، اسی کا نام ہے، حضور کی قربت کا نام ولایت۔ جو حضور کے قریب ہو گیا وہ ولی ہو گیا۔ تو سید تو پیدا ہی نبی کے گھر میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ خون کی نسبت ہے، اس سے بڑی نسبت کیا ہو سکتی؟ میرے امام نے اہل بیت کے لیے فرمایا، کہتے ہیں کہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ گجرات ہے، مجھے تھوڑا بات کرنے میں آسانی کرنی پڑے گی، لیکن بات کرتا ہوں۔ ویسے یہ شاعری تو لکھنؤ والے بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ امام اہل سنت کی بولی ہے۔ خون خیر الرسل، خون خیر الرسل سمجھتے ہیں؟ خیر الرسل جو ہے وہ حضور کا لقب ہے۔ خیر الرسل کا مطلب سب سے بہترین رسول، سب سے افضل رسول سارے بہترین ہیں، ان سب بہترین میں بہترین مطلب سارے اچھوں میں اچھا، سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ یہ خیر الرسول ہے۔ اور خمیر کسے کہتے ہیں؟ جس سے چیز بنتی اس کو خمیر کہتے ہیں، جس سے روٹی بنے وہ روٹی کا خمیر، جس سے بسکٹ بنے وہ بسکٹ کا خمیر، یہ خمیر ہے، سمجھے؟ خمیر، خمیر اس کو کہتے ہیں۔ اب اپنی زبان میں کیا کہیں گے آپ اس کو؟ لوٹ، ٹھیک ہے، ہاں، اسی سے چیز بنتی اس کو کہتے ہیں خمیر۔ اب دیکھو، اہل بیت کا، سادات کا خمیر کس سے ہے؟ حضور کے خون سے۔ اور حضور کا خون کیا ہے؟ حضور کا خون کیا ہے؟ سب کے خون ناپاک ہے، حضور کا خون پاک۔ اور کیسا پاک؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے خون نکلوایا، اور خون نکلوا کر کے کٹورے میں رکھا۔ ایک صحابی آئے، ان سے کہا لے جاؤ اس کو ایسی جگہ ڈال دینا جہاں کسی کا پیر نہ پڑے۔ وہ صحابی لے گئے، لے جانے کے بعد ادھر ادھر دیکھا، اس لیے کہ دنیا ہے، آج آبادی ہے کل نہ رہے گی، آج مکان ہے کل کھنڈرات میں تبدیل ہو جائیں گے، آج سناٹا ہے کل مکان بنیں گے۔ دنیا میں نشیب و فراز ہوتے رہتے ہیں، آبادیاں ویران ہوتی، ویرانے آباد ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے انہوں نے سوچا آج پیر نہ پڑے گا کل پڑ سکتا ہے، تو انہوں نے خون لیا، ادھر ادھر دیکھا اور پی لیا۔ جب پی لیا تو واپس آئے، کریم مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھا خون کیا ہوا؟ عرض کی آقا ایسی جگہ ڈال دیا ہے جہاں قیامت تک کسی کا پیر نہیں پڑے گا۔ آقا نے فرمایا ایسا لگتا ہے شاید وہ خون تو پی گیا ہے۔ عرض کی ہاں یا رسول اللہ پی گیا۔ تو ایک کٹورا خون حضور کا پی گئے وہ صحابی۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات اگر کسی اور کا خون ہوتا تو حرام ہوتا پینا، کیونکہ ناپاک چیز پی نہیں جا سکتی ہے، لیکن جب صحابی نے ایک کٹورا حضور کا خون پی لیا تو آقا نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم تیرے جسم میں میرا خون چلا گیا ہے، اس لیے تجھ پر جہنم
جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے، تو جس کے وجود میں ایک کٹورا نبی کا خون جائے اس پہ جہنم حرام ہے، تو جس کا پورا وجود نبی کے خون سے بنایا جائے ان لوگوں کی عظمت کا عالم کیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر سید امین القادری صاحب قبلہ، اولاد رسول، دودھ بطول، علی کا خون، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اس کی روشنی میں امام اہل سنت کا شیخ زنو کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، جنہیں نبی کے خون سے بنایا گیا، اس کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام، اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت لاکھوں سلام۔ یہ ہے اہل بیت کی شان۔ تو بات دور نکل کے جاتی ہے، عرض کر رہا تھا کہ جو ولی بن جائے، ایک اللہ کے ولی کے آستانے پہ، وہ بھی سید، وہ بھی سید، تو میں حق ہی بات کرنا چاہوں گا۔ آپ اگر فرائض کی پابندی نہیں کرتے، آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، قادری نہیں ہو سکتے۔ غوث پاک کا دامن کوئی کپڑے کا نہیں ہے کہ آپ پکڑ کر کے غوث پاک کا دامن پکڑ لیں گے، نہیں۔ نماز کا دامن غوث پاک کا دامن، شریعت کا دامن غوث پاک کا دامن، سچائی کا دامن غوث پاک کا دامن۔ غوث پاک کا مرید جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ غوث پاک تو اتنا بڑا نقصان اٹھا لینا چاہتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بولتے، اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میری پہلی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کرامت پانی پہ چلنے کا نام نہیں ہے، کرامت ہواؤں میں اڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کرامت ہے کس چیز کا نام؟ شریعت پر ڈٹ جانے کا نام کرامت ہے، سچ بولنے کا نام کرامت ہے، حلال کھانے کا نام کرامت ہے، اہل سنت کے سچے عقیدے پر قائم رہنے کا نام کرامت ہے۔ یہ ولایت کے راستے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ اکبر، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں، اللہ نے فرمایا، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، کس کے؟ جو نوافل کی کثرت کرتا ہے۔ اس سے یہ بات پتا چل گئی کہ ولی فرض کو چھوڑنے والا نہیں ہوتا، ولی خلاف شرع کام کرنے والا نہیں ہوتا۔ گجرات والوں، آپ کسی کو بھی کہتے یہ تو مست ہے، یہ تو مست ہے، یہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، آپ کو کس نے بتایا پہنچے ہوئے ہیں؟ آپ کو کس نے بتایا؟ اپنی مرضی سے پوری چھوڑتے رہو گے، آپ نے ولی بنایا اس کو؟ کسی کو بھی ولی کہنے سے پہلے احتیاط کرو، آپ نہیں کہیں گے ولی۔ قدرت جسے ولی بناتی ہے اس کے ڈنکے خود ہی بجاتی ہے، یہ خاص بات ہے۔ آپ نے کسی کو سند نہیں دینا، اس لیے کہ ہر نیک ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی نیک ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کو دیکھ کے نیک بول دو آپ، اچھی بات ہے، ولی نہیں کہنا آپ نے، اس لیے کہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، یہ بڑا نازک فیصلہ ہے۔ ولی کا مطلب اللہ کا دوست، اللہ کا قریبی، اللہ کا مقرب، اور اس کی بڑی منزلیں ہیں۔ لیکن بہرحال جو اس کی منزلیں ہیں، ایک تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول پڑھ دیتا ہوں تو آپ کے بات سمجھ بھی آئے گی۔ مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے بات آپ کرتے ہوئے، اس لیے کہ پتہ نہیں میری بات دیہات کا ماحول سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، لیکن بات چونکہ ولایت کے اس لیے کرتا ہوں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک ولی نہیں ہوتا جب تک کم سے کم اس کے اندر 12 صفتیں پیدا نہ ہو جائیں۔ کتنی صفتیں؟ 12۔ ولی اگر دیکھنا ہے تو اس میں 12 صفتیں دیکھو، ہے کہ یہ 12 یعنی یہ نصاب ہے ولایت کا، یہ 12 ہے کہ نہیں؟ وہ 12 میں غوث پاک فرماتے ہیں، اس کو بھی امام اہل سنت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ 12 صفتیں کون سی ہے۔ فرماتے ہیں 2 صفت اس میں اللہ کی پیدا ہوتی ہے، اللہ جتنی اس صفت سے حصہ دینا چاہتا ہے
وہ دو صفتیں اللہ کی صفات میں وہ شریک نہیں ہوتا، اللہ اپنی صفات کی خیرات اس کو عطا کرتا ہے۔ دو صفات اللہ کی، دو صفات رسول اللہ کی، دو صفات صدیق اکبر کی، دو صفات فاروق اعظم کی، دو صفات عثمان غنی کی، دو صفات مولا علی کی۔ جب تک اس میں یہ 12 صفتیں پیدا نہیں ہوتی وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ اس سے ایک نقطہ اور پتہ چلتا ہے، مطلب جتنے ولی ہوتے ہیں وہ سب سنی ہوتے ہیں، اس لیے کہ 4 یاروں کو ماننے والا ہوگا تبھی تو اس میں ان کی صفات پیدا ہوگی۔ جو رافضی ہوگا اس کے اندر صفت صدیق کیسے پیدا ہو سکتی ہے، اس زندیق کے اندر صفت صدیق کیسے آ سکتی ہے؟ تو اللہ کی دو صفتیں کون سی؟ صرف پڑھ رہا ہوں، اس کی تشریح نہیں کرتا۔ اللہ کی صفت ستاری اور غفاری سے اس کو حصہ ملتا ہے، یعنی ولی ایسے عیب چھپانے والا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ جان کے بھی انجانا ہوتا ہے، اور غفاری کی صفت ایسی ہوتی ہے کہ باپ کا قاتل بھی اگر اس سے معافی مانگنے آ جائے وہ معاف کر دے، وہ اکڑنے والا نہیں ہوتا۔ صفتی اور ستاری اور غفاری سے اس کو حصہ ملتا ہے۔ اب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جن کا حال یہ ہے کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، تو سوچتا ہوں یہ بیچارہ کب ولی بنے گا؟ ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مصلی ہے، زبان پر اللہ اللہ ہے، لیکن اس کے اندر نہ صفت ستاری کا کوئی پہلو ہے، نہ صفت غفاری کا کوئی پہلو ہے، معاف کرنے کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے ہاتھ نہیں چومے تو اس کی آنکھیں لال ہوتی، میرے ہاتھ نہیں چومتا، یہ کوئی بات ہوئی؟ میرے عزیز، ہاتھ چومنے سے ہاتھ چومنے والے کا کوئی، چموانے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے نقصان کے۔ میں تو کہتا ہوں چومنے والوں کو فائدہ ملتا ہے، چموانے والے کو نقصان ہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی نے اپنے نفس کو دیکھا، 40 سال بھوکے پیاسے رہ کے روزے نماز کے بعد نفس کو دیکھا، تو کیا دیکھا کہ وہ بچھو کی شکل میں ہے اور زندہ ہے۔ تو بایزید نے فرمایا تو ابھی تک زندہ ہے؟ 40 سال تک میں نے تجھے بھوکا پیاسا رکھا، درخت کی پتیاں کھلائی، ارے تجھے تو مر جانا تھا، تو زندہ کیسے وہ بھی بچھو کی شکل میں؟ کہ لوگ آپ کے ہاتھ چومتے ہیں نا تو آپ کے دل میں آتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اسی لیے لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں۔ یہ ہاتھ چوموانے کا نقصان ہے، فائدہ تو آپ کو ہوتا ہے، نقصان تو جن کے چومے جاتے ہیں ان کو ہوتا ہے۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، برا نہیں مانے، میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، کوئی نہ چومے نا تو اچھا ہے۔ پھر آپ سوچتے ہیں کہ پھر آپ لوگ چمواتے کیوں ہیں؟ اگر اس نیت سے کسی کو چومنے کے لیے دے دیا جائے، ہمارے مرشد ماررہ مطہرہ شریف میں سرکار حمزہ عینی کا، ہمارے مرشدوں کے مرشد ہیں، ان کا فرمان ہے کہ میں لوگوں کو اپنے ہاتھ سے اس لیے دے دیتا ہوں کہ اگر کسی مغفرت یافتہ بندے کے ہونٹ میرے ہاتھ پر لگ جائیں، کسی بخشے ہوئے کے ہونٹ میرے ہاتھ پر لگ جائیں تو اس کے صدقے اللہ مجھ پہ جہنم کی آگ حرام فرما دے۔ اس لیے ہاتھ، سرکار حمزہ عینی کہتے ہیں، اس لیے ہاتھ نہیں دیتا کہ میں اس کے قابل ہوں، اس لیے دیتا ہوں کہ اس کے صدقے میری مغفرت ہو جائے، یہ ہے۔ ہاں لیکن چومنے والوں کو تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ ایک بڑا بادشاہ، ایک بہت بڑا بادشاہ، بڑا چٹنگ باز تھا، وہ لوگ اس کو نیک سمجھتے ہیں، وہ مرا تو اس کو کسی نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، بڑا ظالم تھا، اس کو دیکھا کہ کسی نے کہ وہ جنت میں، پوچھا کہ تیری مغفرت کیسے ہو گئی؟ تو بڑا بدماش تھا، بڑا چٹنگ باز تھا، تو نے بہت ظلم کیا۔ تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک مرتبہ امام حسن بصری کے ہاتھ چومے تھے، اسی ہاتھ چومنے کے صدقے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ چومنے والوں کی تو بگڑی بننا ہے، مسئلہ تو چموانے والوں کا ہے۔ اللہ قیامت کے دن پیٹ پیٹ کر فرمائے گا ذُق اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیم۔ یہ چک جہنم کا عذاب لوگوں کے سامنے بڑا بزرگ بنتا تھا، اگر کرتوت اچھے نہیں ہے تو حالات بڑے خراب ہیں۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ بات کرتے ہوئے یہی بات ہوتی ہے نا کہ آپ کرنے کے لیے بٹھاتے ہو لیکن کبھی بات حق نکلتی ہے زبان سے، لوگوں کو برا لگتا ہے یہ کیسے کہہ دیا، ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ تو بہرحال بات دور نکلتی، عرض یہ کر رہا تھا کہ دو صفت اللہ کی، صفت ستاری و غفاری۔ کیسا غفار یعنی معاف کرنے والا کیسا ہوتا ہے ولی، صرف اس پر نظر کریں، اس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ کیسا ہوتا ہے۔ ایک مرید اپنے پیر کے پاس آئے،
اور آنے کے بعد کہا حضور میں نے سنا ہے کہ اسم اعظم کی بڑی برکتیں ہیں، مجھے آپ اسم اعظم سکھا دیں۔ پیر صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے سکھا دیں گے بیٹا، سکھا دیں گے، لیکن ایک کام کرو ابھی جاؤ اور جا کر دن بھر آپ بازار میں بیٹھو، پھر دیکھیں گے شام کو کیا کرنا ہے۔ نہیں سکھایا، کہا دن بھر بازار میں بیٹھو۔ وہ چلے گئے، بازار میں بیٹھے تو کیا دیکھا، بازار میں خوب چٹنگ بازی ہو رہی، کوئی کسی کا مال لے رہا ہے، چھین رہا ہے، جھوٹ فساد مکر فریب یہ وہ اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ بار بار ہاتھ ملتا تھا، حضرت نے صحیح نہیں کیا، پیر صاحب نے صحیح نہیں کیا، اگر مجھے وہ اسم اعظم سکھاتے تو اسم اعظم کی تاثیر کیا ہے پتہ ہے؟ فرشتے اسم اعظم پڑھتے ہیں تو پلک کے جھپکتے زمین پہ آتے ہیں، اور پلک کے جھپکتے اسم اعظم کی برکت سے آسمان پہ جاتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھ کے اگر کسی کو گھور دو تو وہ مر جائے، اسم اعظم پڑھ کے کسی کو مردے کو ٹھوکر لگا دے تو وہ زندہ ہو جائے، یہ ہے اسم اعظم۔ لیکن اسم اعظم کیا ابھی تک کہ لوگ اس کو واضح نہیں کرتے، بڑے اس میں اقوال ہے، اگر اقوال پڑھنے لگو تو اس میں تقریر ختم ہو جائے گی، لیکن اسم اعظم کا تعین نہیں ہو سکے گا، یعنی یہ چیزیں وہ چھپائی گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ اگر اسم اعظم سیکھیں گے تو پھر ہوگا کیا، اس کی گائے کو اس نے چابک مار دیا تو اسی نے اسم اعظم پڑھ کے گھور دیا، تب تو پھر کورونا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی کو مارنے کے لیے، اور نہ ہی جو ہے وہ بم دھماکے ہوں گے، بلکہ لوگ اسم اعظم پڑھتے ہوئے گھورتے رہیں گے، لوگ مرتے رہیں گے۔ لیکن نہ خلفوں کو نہ اہلوں کو چیزیں نہیں دی جاتی، تو وہ بار بار ہتھیلی پہ ہتھیلی مارتا تھا، انگوٹھا مارتا تھا، کیوں نہیں سکھایا، ورنہ یہ سب ظلم کرنے والوں کو بھی ہلاک کر دیتا۔ خیر خیر کرتے کرتے خدا خدا کرتے کرتے شام آئی، پورے دن کے منظر سے دکھی تھا، شام نے اور بڑی مصیبت کھڑی کر دی۔ شام کا حال یہ تھا کہ شام کو ایک بوڑھا 80 سال کا کم و بیش ہوگا، پورا وجود اس کا کانپتا تھا، سر پہ لکڑی کا گٹھا لا کر وہ بیچارہ بوڑھا جو ہے ہانپتے کانپتے لایا۔ جیسے ہی 2 سپاہی بادشاہ کے آئے، بوڑھے کو دیکھا، ایک چابک مارا، کہا او بڈھے یہ لکڑی اٹھا، اور اٹھا کر کے ہمارے گھر پہنچا، اور سن پیسے نہیں ملیں گے۔ اس بوڑھے نے کہا جی حضور، اللہ اکبر۔ اب تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، پیر صاحب نے اچھا نہیں کیا، اگر آج اسم اعظم سکھاتے، ارے وہ دن بھر کا ظلم تو چھوٹا تھا، ایک 80 سال کے بوڑھے پہ جس کے پورے وجود پہ کپ کپی ہے، اس پر اتنا ظلم، کتنی محنت کی ہوگی اس بوڑھے نے جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے لایا اور دن بھر اس میں اپنا ضائع کیا، اور ان ظالموں نے لکڑیاں چھین لی، اور صرف چھینی ہی نہیں بلکہ گھر تک پہنچانے کا حکم دیا، اور اس پر کچھ دیتے بھی نہیں یہ ظالم۔ اگر کاش مجھے اسم اعظم آتا، ان کو پڑھ کر گھور دیتا، مار ڈالتا، ان کا قصہ تمام کر دیتا۔ بہرحال بوڑھے کے پیچھے پیچھے گیا، بیچارہ بوڑھا کانپتے ہوئے دونوں سپاہیوں کے آگے آگے چلتا ہے، لکڑی کا گٹھا رکھ کر کے بوڑھا خاموشی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ہائے کیا ظلم تھا، جب آیا تیور بدل گئے، قدم پکڑ لیے، حضرت حضرت آپ مجھے اگر صبح اسم اعظم سکھاتے تو آج بہت کام آتا۔ کہا بیٹے کیا ہوا، پورے دن کی داستان چھوڑ کر کہا حضرت ظلم ہی ظلم ہے، لیکن شام کو جو ظلم دیکھا اگر آپ ہوتے تو دیکھتے کہ کیا ہوتا۔ کہا کیا دیکھا بیٹا، پوری داستان اس نے بیان کی۔ پیر صاحب ہنسنے لگے، پیر صاحب ہنسنے لگے، اس کو غصہ آ گیا، منہ لگا ہوا مرید تھا، حضرت 80 سال کے بڈھے کی داستان ظلم سن کر آپ ہنس رہے ہیں، اس کو پہچانتا ہے تو، اس 80 سال کے بوڑھے کو پہچانتا ہے تو؟ کہ نہیں پہچانتا، پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ فرمایا کیوں تو اسم اعظم چاہ رہا تھا؟ کہ اس پہ جو ظلم ہوا نا، ان ظالموں کو پڑھ کے میں گھور دیتا تو مار ڈالتا۔ فرمایا بیٹا وہ جو 80 سال کا بوڑھا ہے نا، بوڑھا وہ ہمارے شہر کا قطب ہے، قطب، اور اسی نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے، اسی نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے۔ کافر حضور جب اس نے آپ کو اسم اعظم سکھایا ہے اور وہ اسم اعظم جانتا ہے تو پھر وہ پڑھ کے گھور کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا نادان، جب تک کہ اپنی ذات کے لیے کسی میں اتنا صبر پیدا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک کہ اللہ اس کو یہ نعمت عطا نہیں فرماتا۔ نعرہ تکبیر، یہ ہے معاف کرنے کا جذبہ، تب ولایت ملتی ہے۔ صرف تسبیحاں ہلانے پہ ولایت نہیں ملتی، صفت ستاری اور غفاری اس مقام پر پہنچتی ہے، تب جا کر کے بندے کو ولایت ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کی 2 صفت، رفیق اور شفیق ہوتا ہے ولی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔
رفیق اور شفیق، حضور جیسے امت پر شفیق اور رفیق تھے نا، اس کے جلوے اس ولی میں نظر آتے۔ میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ مالداروں کی تو خیریت پوچھی جاتی ہے، غریبوں کو اڑکاتا ہے، چل ابھی مساوے کا ٹائم نہیں ہے۔ ایک یہ جناب کب سے ولی ہونے لگے؟ جبکہ میرے نبی کی سنت یہ ہے، میرے نبی کی سنت، اگر کوئی آدمی، کوئی شخص میرے آقا کا ہاتھ پکڑ لیتا، توجہ کریں کیسی رفاقت اور شفقت تھی، کوئی حضور کا ہاتھ پکڑ لیتا، جب تک کہ وہ خود نہیں چھوڑتا تھا تب تک میرے آقا اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان شفقت تھی، شان رفقت تھی۔ اللہ اکبر۔ تو دو صفتیں پیدا ہوتی ہیں حضور کی، اللہ اکبر۔ بات جائے گی تو دور جائے گی، لیکن جلدی عنوان پہ آنا چاہتا ہوں، حالانکہ عنوان سے ہٹا نہیں ہوں، لیکن عنوان پہ جلدی آنا چاہتا ہوں۔ جو حدیث پڑھنی شروع کی تھی اس کا اختتام پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر دو صفت صدیق اکبر کی کہ وہ صادق اور مصدق ہوتا ہے، یعنی وہ سچ بولتا ہے، اور جو سچ بات کہی جاتی وہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ مریدوں کے خوف سے، چاہنے والوں کے خوف سے کوئی سونے کی انگوٹھی پہن کر آیا تو نظریں چرا لی، ایسا نہیں کہ ڈی جے والے شادیوں کے اندر خود بھی ناچ گانوں میں مصروف ہو گیا، با مسلمان اللہ اللہ، با برحمن رام رام، اس کی زندگی نہیں ہوتی۔ وہ جب دیکھتا ہے سچائی وہ سچ بولتا بھی، سچ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں اللہ اکبر کہ کوئی داڑھی منڈا کے نبی کا دل دکھا رہا ہے تو دکھاتا رہے لیکن میرے پیر دباتا رہے، ایسا ولی نہیں ہوتا۔ ولی کی شان ہوتی ہے وہ شریعت کی ننگی تلوار ہوتا ہے، خود بھی سچ بولے گا، سچ بولا جائے گا تو اس کی تصدیق کرے گا۔ دو صفت اس میں فاروق اعظم کی ہوتی ہے، اور وہ دو صفت کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی ہمیشہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور وہ برائی سے روکتا رہتا ہے۔ یعنی جب بھی اس نے دیکھا کوئی نماز نہیں پڑھ رہے، ٹوک دیا، تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، برائی سے روک دینا، کسی کی پرواہ اس کو کیوں؟ وہ جو خدا کا ولی ہو گیا تو اس کو پرواہ کس کی ہے؟ ارے حکومت کے آدمی لاتے ہیں کسی کو خاطر میں؟ حکومت کے آدمی، ارے جب گرنے پر سنبھلنے والی حکومت کے آدمی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تو وہ اللہ جس نے ساری حکومتوں کو پیدا کیا ہے جو اس کا ہو جائے گا وہ کس کو خاطر میں لائے گا؟ اسی لیے سرکار غوث پاک بادشاہ وقت آیا نذرانہ لے کر، حضور یہ نذرانہ لو، فرمایا لے جا، تیرے نذرانہ حرام ہے، میں نہیں لیتا۔ ہے کوئی بادشاہ کو ایسا بولنے والا؟ چل لے جا، حرام ہے، میں نہیں لیتا۔ اس نے کہا حضور لے لیجئے، اٹھایا دونوں تھیلی اور اٹھا کر کے اس کو پکڑ کے نچوڑ دیا، اس میں سے خون ٹپکنے لگا۔ فرمایا میں تیری جنت چاہتا ہوں تو میری جہنم چاہتا ہے؟ یہ لوگوں کا خون چوس کر کے لایا ہے اور میرے پاس پیش کرتا ہے۔ اگر تیری نسبت رسول کا خیال نہیں ہوتا تو اس کو اتنا نچوڑتا کہ تیرا محل اس میں ڈوب جاتا۔ آئندہ یہ حرام لے کے میرے پاس مت آنا۔ یہ جرت ہوتی ہے ولی کے اندر، ورنہ سٹوں کا دھندا ہو رہا ہے تو بھی سب چل رہا ہے۔ مرید اگر سنیما ہال کھول کے بیٹھا ہے تو بھی سب چل رہا ہے، یہ سب نہیں ہوتا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہمیشہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ ولی بننے کا شوق سب کو، یہ صفتیں کب پیدا کرو گے؟ جس کو دیکھو ولی ہے، جس کو دیکھو ولی ہے۔ ولی یوں ہی نہیں بنتے۔ یہ کس کا قول پڑھ رہا ہوں؟ اپنے گھر سے نہیں، جو ولایت بانٹتا ہے اس غوث پاک کا فرمان۔ اس میں دو صفتیں عثمان غنی کی ہوتی ہے۔ دو صفتیں عثمان غنی کی کیا ہوتی ہے؟ وہ رات کا عبادت گزار ہوتا ہے اور وہ دن کا سخاوت کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ کیا آج آپ پانی پی کر کے آئے ہیں ہمارے پیروں کو کوسنے کے لیے؟ واللہ آپ کے پیر میرے سر کے تاج ہیں۔ میں آپ کے سچے پیروں کو نہیں کوس رہا ہوں، جو چیٹنگ کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ورنہ جو سچے پیر ہیں ان کی جوتیاں اللہ کی قسم میرے سروں پر ہے، میرے سر پہ ان کی جوتیاں۔ میں احترام کرتا ہوں پیر کے بچے کا احترام کرتا ہوں، اور جو احترام نہ کرے میں اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ لیکن آج ولایت کے نام پہ چٹنگ ہو رہی ہے۔ عثمان غنی کی دو صفتیں، رات کا عبادت گزار اور دن کا سخاوت کرنے والا۔ مطلب یہ کہ پیر لوٹنے والا نہیں ہوتا، وہ لٹانے والا ہوتا ہے۔ اس کی نظر جیب پر نہیں ہوتی، اس کی نظر دل پر ہوتی ہے۔
ہاں اس کی نظر ہاتھوں پہ نہیں ہوتی کہ کون سی گھڑی پہن کر آیا ہے، اس کی نظر دل پر ہوتی ہے، اور وہ دل کی دنیا بدلتا ہے۔ سخاوت دیکھو، غوث پاک کے یہاں سخاوت، غریب نواز کے یہاں سخاوت، صابر کلیر کے یہاں سخاوت، مخدوم اشرف کے یہاں سخاوت، نظام الدین اولیاء کے یہاں سخاوت، میرے آقا محبوب الہی کے یہاں تو سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آج سے 700-800 سال پہلے حضرت محبوب الہی جو لنگر کھلاتے تھے دلی والوں کو، اس کا خرچہ اس زمانے میں 200 تھا۔ کتنا؟ آدھی سے زیادہ دلی کھاتی تھی آپ کے دسترخوان پہ۔ ایک دن بادشاہ نے کہا یار یہ بہت لنگر لٹاتا ہے یہ محبوب الہی، اپنے کارندوں سے کہا، کیونکہ بادشاہ کی اکثر فوجی محبوب الہی کے مرید تھے، اکثر فوجی محبوب الہی کے مرید تھے، وہ کہا کہ یہ بہت لنگر لٹا رہا ہے، لوگ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، ہمارا تختہ نہ پلٹ دے، خبردار کوئی میرا سپاہی ان کی خانقاہ میں اب نہیں جائے گا اور کوئی نذرانہ نہیں دے گا ان کو۔ میرے سپاہیوں کے نذرانے پہ اتنے لنگر لٹا کر کے اپنا بنا رہا ہے، کوئی نذرانہ نہیں دے گا اور کوئی ملنے نہیں جائے گا۔ کسی نے آ کے چپکے سے کہہ دیا حضور بادشاہ اعلان کر چکا، فرمایا لنگر کا خرچہ ڈبل کرو، لنگر کا خرچہ ڈبل کرو، اور اس بدبخت کو بتا دو دلی کے کبرے کتے تیرے نذرانے پہ لنگر نہیں ہوتا، مصطفیٰ کی عطا پہ لنگر لٹاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ ہماری خانقاہیں بادشاہوں کی خیرات پر نہیں پلتی، بلکہ خانقاہوں کی خیرات پہ بادشاہت ملا کرتی ہے۔ پھر ایک دن بادشاہ کو پتا چل گیا کہ یار یہ پیور آدمی ہے، تو کہا میں ان سے ملنے جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا مت آنا، مجھے تجھ سے کیا غرض، یہ اللہ والے ہیں، یہ پیور لوگ ہیں۔ اب مجھے کوئی کہتا ہے وہ فلاں ولی ہے تو مجھے ہنسی آتی ہے، اس لیے کہ ہم نے ایسے پیور لوگوں کی زندگی کو پڑھ لیا ہے نا، اور کچھ پیور لوگ کو دیکھ بھی لیا ہے، جو سونا دے کے اسے پیتل کیسے سمجھ میں آتا ہے پھر۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں فرق کرو، فرق پیتل اور سونے میں فرق کرو۔ ہر ننگے دھڑنگے کے پاس عقیدت سے کھڑے مت ہو جایا کرو، تھوڑا سا ذرا دیکھا بھی کرو۔ ہر مجذوب پاگل نظر آتا ہے لیکن ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا، اس لیے ہر پاگل کے پیچھے مت جایا کرو، ذرا کچھ دیکھا بھی کرو۔ پھر میں کہتا ہوں یار ہر ایک کے پیچھے جانے کی ضرورت کیا ہے، جب غوث پاک جیسے پیر ہمارے پاس موجود ہیں، غریب نواز جیسی ہستیاں ہمارے پاس موجود ہیں، محبوب الہی جیسے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، صابر پاک جیسے لوگ ہمارے پاس، جب یہ پیور ہستیاں ہمارے پاس ہیں تو پھر ہمیں ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور واللہ میرے مرشد غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اور مرید پر مصیبت آ جائے اور وہ مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا ہوں، حتیٰ کہ میرے چاہنے والے کو ٹھوکر لگتی ہے تو ہاتھ پکڑ کر اسے گرنے سے بچا لیا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پیر سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غوث پاک کے بن تو جاؤ۔ غوث پاک کہتے ہیں میں نے وعدہ لیا جنات کے بادشاہ سے کہ میرے چاہنے والے کے گھر میں کوئی جنات نہیں آئے گا، لیکن کوئی غوث پاک کا بن تو جائے۔ اور غوث پاک کا پھر کہتا ہوں غوث پاک کا بننے کے لیے صرف 11ویں کی نیاز کافی نہیں ہے جب تک 5 وقتہ نماز نہ ہو۔ صرف 11ویں کی نیاز سے غوث پاک کے نہیں بن سکتے جب تک کہ 5 وقتہ نماز نہ ہو۔ اور نمازی وہ نہیں ہے جو 4 وقت کی پڑھے فجر میں سوتا رہے، وہ بھی بے نمازی ہے۔ نمازی وہی ہے جو 5 وقتہ پڑھتا ہو اور وہ بھی بلا عذر شرعی کبھی چھوڑتا نہیں ہو، وہ ہے۔ کوئی بن ان کے بن کے دیکھو جو چوروں کو ولی بنا دیتے ہیں، تمہیں نہ بنائیں گے؟ کوئی ان کا بن تو جائے، ان کا بننا آسان نہیں ہے لیکن ان کا بن جائے کوئی۔ جب تک حرام کھاتے رہو گے ان کے نہ بنو گے، جب تک تمہارے گھروں میں فلمیں بجتی رہے گی ان کے نہ بنو گے۔ یہ جرات والی بات کر کے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ لکشمی سر،
ہاں لکشمی سر، ہاں لکشمی کا بھی سر ہے آپ کا گاؤں، ہاں بڑے مالدار لوگ ہیں آپ، لکشمی کا بھی سر ہے۔ بول جاتا ہوں آپ کو، سچی سچی بات کر جاتا ہوں، برا نہیں ماننا، حرام چھوڑو، جب تک پیٹ میں حرام رہے گا غوث پاک سے رشتہ کبھی نہیں، جو یا غوث کرتے رہو کچھ ملنا نہیں ہے۔ ایک دن حرام چھوڑ کر یا غوث ایک بار کہو، کہنے والے نے کہا ہے یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، یہ خاص بات ہے، خواجگی مل جاتی ہے، خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ، لیکن دم کون بھرے؟ جو اذان کا جواب نہ دے وہ کیسے خواجہ کا دم بھرے گا؟ جس کے ہاتھ میں موبائل میں زنا کے مناظر تو ہے، کبھی قرآن بھی ہاتھ میں نہیں آتا، جو رمضان شریف کو جنوری فروری کی طرح گزار دیتا ہے، دیہاتوں میں پتہ بھی نہیں چلتا رمضان شریف۔ گجرات والوں کہتے ہو کہ سگریٹ کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، گٹکے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، کیسے غوث پاک کے عاشق ہو؟ سرکار غوث پاک فرماتے میرے مریدوں کی پہچان ہے پہچان۔ غوث پاک نے مریدوں کی پہچان بتائی، یہ کپڑوں کے کلر پہچان نہیں ہے، وہ کہتا ہے غوثیہ کلر کی ٹوپی، چشتیہ کلر کی ٹوپی۔ غوث پاک غریب نواز کے کلر کپڑے کے نہیں ہے، ان کا کلر کون ہے؟ قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سب سے اچھا اللہ کا رنگ ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اسی رنگ خدا کو رنگ چشتیت بھی کہتے ہیں، رنگ قادریت بھی کہتے ہیں، رنگ صابریت بھی کہتے ہیں، رنگ نظامی بھی کہتے ہیں، سارے رنگ وہی ہے جسے اللہ کا رنگ کہتے ہیں۔ اور جس پر یہ رنگ چڑھ جاتا ہے وہ فجر میں سوتا نہیں ہے، بستر اس کو اٹھا کر کے پھینکتا ہے، فجر کے وقت میں بستر اس کو کانٹے کی طرح چبھتا ہے۔ رمضان شریف کے اندر وہ روزوں کا اہتمام کرتا ہے بلکہ رمضان شریف کا انتظار کرتا ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں میرے مریدوں کی پہچان ہے کہ وہ سخت گرمیوں میں نفل روزے رکھتے ہیں۔ غوث پاک کہتے ہیں میرے مریدوں کی سخت گرمیوں میں نفل روزے رکھتے ہیں، اور سخت سردی کی طویل راتوں کے اندر وہ رات بھر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ غوث پاک کے مریدوں کی پہچان ہے۔ ایسے مرید یا غوث کہتے تو ٹھوکر بھی لگتی ہے تو ہاتھ پکڑ کے بچا لیے جاتے ہیں۔ بات عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ ڈبل کرو خرچہ۔ ایک دن بادشاہ نے کہا میں ملنے آؤں گا، فرمایا اس سے کہنا آنا نہیں، فرمایا اس سے کہنا آنا نہیں، مجھے بادشاہ سے کیا کام؟ اور میں نے اپنی خانقاہ کے 2 دروازے اس لیے بنائے ہیں، ایک سے وہ آئے گا تو دوسرے سے میں چلا جاؤں گا۔ کیوں؟ اس کے دربار میں اس لیے نہیں جاتا کہ مجھے اس کے دربار کے آداب نہیں پتا، اور اس کو آنے نہیں دیتا کہ مجھے اس کی خدمت نہیں پتا، میں اس کی کیا خدمت کروں گا، نہیں آنے دوں گا اس کو۔ ایک دن چپکے سے آ گیا، بلکہ ایک دن میت میں مل گیا۔ حضرت محبوب الہی کے دوست کی میت تھی، آپ پتا تھا کہ بہت بڑے عالم کا انتقال ہوا، محبوب الہی ضرور جائیں گے، جنازے میں ضرور جائیں گے، تو وہ بھی آ گیا اسی لیے کہ مل لوں۔ سامنے آ کے بیٹھا تو حضرت نے ایسے پیر پھیلا دیے۔ چمچوں نے کہا اتنے بڑے ولی ہو، بادشاہ کے سامنے پیر پھیلا رہے، کہا انہی کے سامنے تو پیر پھیلائے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے جہاں ہاتھ پھیلتے ہیں وہاں پیر نہیں پھیلتے، جہاں پیر پھیلتے ہیں وہاں ہاتھ نہیں پھیلتے۔ اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلتے ہیں وہاں پیر نہیں پھیلائے جاتے، ولیوں کے یہاں ہاتھ پھیلاتے ہیں وہاں پیر نہیں پھیلائے جاتے، بادشاہوں کے یہاں ہم ہاتھ تھوڑی پھیلاتے ہیں، تو یہی تو پیر پھیلائیں گے، یہاں نہیں پھیلائیں گے تو کہاں پھیلائیں گے۔ ایک دن چپکے سے آ گیا، آیا حضرت امیر خسرو نے کہا حضور آ گیا، کہا اس کو بول ابھی نہیں ملتا۔ وہ کیا دکھاؤں اس کو؟ فرمایا اپنا استبل دکھاؤ، اپنا استبل دکھاؤ، اپنے جانور جہاں بنتے ہیں گھوڑے بنتے ہیں وہ اس کی سیر کراؤ اس کو۔ اب بادشاہ استبل میں پہنچا تو دیکھا حضرت محبوب الہی کے گھوڑوں کو سونے کی زنجیر سے باندھا گیا ہے۔ اب لوگ دیکھتے ہیں پیر صاحب مرسیڈیز کار میں گھوم رہے، تو پیر صاحب مرسیڈیز کار میں ان کا کیا کام؟ ارے اللہ کے بندو، پیر صاحب نہیں گھومے گا تو کون گھومے گا؟ لیکن آپ اس طریقے سے ان سے جلتے کیوں؟ آپ اپنے پیر سے جلتے؟ اس لیے کہ جو حکومت کا نمائندہ بن گیا، جو حکومت کا آدمی بن گیا، بولو وہ اچھی سے اچھی سواری میں گھومے گا کہ نہیں گھومے گا؟ تو جو اللہ کا ہو گیا، یہ سب چیزیں تو اس کے پیروں کی ٹھوکر میں ہے، لیکن اللہ والا ہونا چاہیے۔
لیکن اس کا فلسفہ آگے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مرسیڈیز دل میں نہیں ہو، اس میں ہم وہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت محبوب الہی کے استبل میں دیکھا کہ گھوڑے سونے کی زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے دیکھا یہ تو میرے یہاں بھی نہیں ہے، بادشاہ نے دیکھا یہ تو میرے یہاں بھی نہیں ہے، اور یہ سونے سے بندھے ہوئے۔ کہا تمہارے پیر کو تو میں اللہ کا ولی سمجھتا تھا، وہ اتنا بڑا دنیا دار نکلا، اتنا بڑا دنیا دار گھوڑوں کو سونے کی چین سے باندھتا ہے۔ کسی نے کہا حضرت بادشاہ ایسا بولتا ہے، کہا اس سے کہہ دینا دنیا دار نہیں ہوں اسی لیے تو ایسا کرتا ہوں، اس لیے کہ تو نے سونا اپنے گلے میں لٹکایا ہے اور میں نے سونا جانوروں کے گلے میں لٹکایا ہے۔ تو نے سونے کو دل میں جگہ دی ہے اور میں نے سونے کو زمین میں جگہ دی ہے، اور میرے دل میں تو یار کی جگہ ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا غوث پاک نے کہ عثمان غنی کی دو صفات ہوتی۔ کون سی صفات؟ رات کا عبادت گزار اور دن کا سخی لال۔ اور مولا علی کی دو صفات ہوتی ہے کہ ولی ہمیشہ علم والا اہل علم ہوتا ہے، اور ولی ہمیشہ بہادر ہوتا ہے، ڈرپوک نہیں ہوتا، علی کی طرح شجاع ہوتا ہے، اس کے اندر شجاعت ہوتی ہے۔ جب یہ 12 صفتیں پیدا ہوتی ہے تب کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے پھر ایسے ولی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث کا آخری ٹکڑا جہاں سے گفتگو شروع کی تھی، کہ ولی کیا ہوتا ہے؟ لوگ سوچتے ہیں یہ عرس کیوں ہوتا ہے؟ ارے مرنے کا دن غم کرنا چاہیے، مرنے کے دن یہ نئے کپڑے کیوں؟ مرنے کے دن یہ میلہ کیوں؟ مرنے کے وقت یہ جشن کیوں؟ ہر سال اسی تاریخ میں جمع ہو رہے ہیں، میاں باپو کا عرس ہو رہا ہے، کبھی محبوب الہی کا ہو رہا ہے، کبھی غریب نواز کا ہو رہا ہے، سب دھوم دھام سے جمع ہو رہے ہیں، وہاں کیوں ہوتے ہیں؟ تو سنو، اللہ کے ولی کی موت عام انسان کی موت کی طرح نہیں ہوتی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ تردد کا مطلب کیا؟ یہ شان الوہیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کا لفظی ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ اللہ اکبر، تردد کا مطلب ہوتا ہے یہ کام کروں کہ نہیں کروں، کروں کہ نہیں کروں، اس کو کہتے ہیں تردد۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ مجھے کسی کام کے کرنے پہ تردد نہیں ہوتا، بستیوں کو ویران کر دیتا ہوں تردد نہیں ہوتا، دھوپ میں برسا دیتا ہوں تردد نہیں ہوتا، جنگلوں کو منگل کرتا ہوں تردد نہیں ہوتا، منگلوں کو جنگل کرتا ہوں تردد نہیں ہوتا، پیدا ہونے والے بچے کو یتیم کرتا ہوں تردد نہیں ہوتا، ایک دن کی سہاگن کو بیوہ کرتا ہوں تردد نہیں ہوتا، ایک رات کی دلہن کو بیوہ بنا دیتا ہوں تردد نہیں ہوتا، ایک دن کے دولہے کی بیوی کو مار ڈالتا ہوں تردد نہیں ہوتا، آسمان سے آگ برساتا ہوں تردد نہیں ہوتا، قوم لوط پہ پتھر برساتا ہوں تردد نہیں ہوتا، مسجدیں ویران ہوتی ہے تردد نہیں ہوتا، بت خانے آباد ہوتے تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، وہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، لیکن ایک کام ایسا ہے جب میں کرنے جاتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے، اور وہ کام وہ ہے جب میں اپنے ولی کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں، جب میں اپنے ولی کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں ولی کی موت کا فیصلہ کروں اور وہ اس کو ناپسند کرے تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تو کرتا کیا ہے؟ تو قرآن اس کی تشریح کرتا ہے، تو اللہ کرتا یہ ہے اس ولی کی موت سے پہلے اس ولی کے پاس فرشتوں کی جماعت آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور وہ استقامت کے ساتھ شریعت پر ڈٹ گئے، پھر کیا ہوتا ہے؟ آخری وقت میں وہ ولی دنیا سے جانے والا ہے، اللہ موت کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ موت کا فیصلہ کرتا نہیں ہے، اس سے پہلے فرشتے آتے ہیں، ایک دو نہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، یہاں جمع کثرت کا صیغہ ہے، ملائکہ کی جماعت آتی ہے اور وہ سارے ملائکہ اس کے پاس آ کر کے، اگر عقیدت کے لفظوں میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ
لوگ مرنے کے بعد میلہ لگاتے ہیں، فرشتے موت سے پہلے اس کے پاس آ کر کے میلہ لگاتے ہیں، اس کے ارد گرد اس کو گھیر لیتے ہیں، اور فرشتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، موت سے نہ ڈرنا، موت سے نہ گھبرانا، تیرے بعد تیرے بچوں کا کیا ہوگا اس پہ غم نہ کرنا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تیرے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تیرے دوست ہیں، اور بلکہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس جنت کی وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اب اس کی تشریح کرنے لگا ہوں، مطلب کیا؟ جنت میں نہریں ہیں، جنت میں باغات ہیں، جنت میں پھل ہے، پھول ہے، یہ وہ ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اے اللہ کے بندے، اس جنت میں یار کا دیدار بھی ہے، اس جنت میں پروردگار کا دیدار بھی ہے، اور جب اللہ کا حسن وہ فرشتے بیان کرتے ہیں تو وہ ولی جو بن دیکھے اللہ کے لیے روتا تھا، جو راتوں کو آنسو بہاتا تھا، جو نوافل کی کثرت کرتا تھا، وہ جلدی مچل کے کہتا ہے فرشتوں یہ جو یار کے ذکر کر رہے ہو نا، یہ یار کی لقا کیسے نصیب ہوگی، یہ یار کا دیدار کیسے نصیب ہوگا، مصطفیٰ کریم کے نقاب سے پردہ کیسے ہٹے گا؟ تو فرشتے ایک جملہ کہتے ہیں، جب تک مرو گے نہیں نا اس وقت تک کہ یہ منصب دیدار کا ملے گا نہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ تو کہو گے، رب اعلیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، سبحان ربی العظیم تو کہو گے، رب عظیم کا جلوہ نہیں دیکھ سکتے، تو وہ ولی چونکہ دنیا دار نہیں ہوتا نا، وہ ولی پکا ولی ہوتا ہے، سچا ولی ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے فرشتوں پھر دیر کس بات کی ہے، کیوں اتنا تڑپا رہے ہو، ذرا جلدی کرو تاکہ یہاں سے نکلوں اور وہاں جا کر کے یار کا دیدار کر لوں۔ تو ادھر ولی موت کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر ادھر اللہ اس کی موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ پہلے ولی جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر قدرت فیصلہ کرتی ہے۔ یہ ہے ولی کی موت، ہر بندہ اللہ کی مرضی سے مرتا ہے، پہلے رب کی مرضی، لیکن ولی کی موت پہلے ولی راضی ہوتا ہے، پھر قدرت اس کی موت کا فیصلہ۔ یہ ولی کی موت ہے، اور پھر کیسی موت ہے؟ اب آؤ دیکھو، موت تو آپ نے مجھ سے اوروں کی بھی سنی، پھر آپ بہت روئے ہوں گے سن کر، میں بھی بولتا ہوں تو موت مجھے میری یاد آتی ہے تو میں بھی رو دیتا ہوں، مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتا، کچی ہمت کا آدمی ہوں، نہیں برداشت ہوتا، ایسی موت ہوتی ہے۔ کیسی موت ہوتی ہے؟ لوگوں کی موت کیسی ہوتی ہے؟ 7 سمندر کا پانی بھی منہ میں انڈیل دیا جائے تو پیاس نہیں بجھتی، پیٹ کے اندر کانٹے دار درخت تو اگا کر کے نیچے سے کھینچا جائے تو کیسے تکلیف ہوتی ہے، ایسے تکلیف ہوتی ہے، ایک ایک بال سے روح تڑپ تڑپ کر نکلتی ہے۔ کن کی؟ نافرمانوں کی، فساق و فجار کی، اللہ رسول کے نافرمانوں کی، مسجدوں کے ویران کرنے والوں کی۔ ایسی موت کہ جب وہ قیامت میں اٹھیں گے نا، اس وقت بھی موت سے ان کا بدن درد کرے گا، موت کے درد سے اس وقت بھی وہ ہائے ہائے کر رہے ہوں گے۔ یہ ہے موت فاسق نافرمانوں کی۔ ولی کی موت، فرشتے آتے ہیں، فرشتے گھیر لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ اس کو جنت کا پھول سونگھاتے ہیں، اور وہ جنت کا پھول ایسے سونگھتا ہے اور اس کی روح نکال لی جائے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اب روح نکالی جاتی ہے اور پھر اس کا جنازہ فرشتے ایک جنت کے کپڑے میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، تو چاروں طرف سے صدا اٹھتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، لوٹ چل اپنے اللہ کی طرف، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، بہت محنت کر چکا، بڑی مشقتیں جھیل چکا، چل چل اللہ کی جنت رضا میں داخل ہو جا۔ پھر اس کے بعد اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے۔ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اس کو قبر میں لٹا دیتے، فرشتے بھی اس میں ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے، جنت کا بستر، اور اس کی قبر کو تا حد نگاہ مشرق سے مغرب تک کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، سو جا ایسے
اس پہ دھیان دینا. سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. کیسے سو جا؟ جیسے پہلی رات کی دلہن. اب یہاں میں ایک بات عرض کروں آپ کو سمجھانے کے لیے. پہلی رات کی دلہن سوتی کیسے ہے؟ چند اس کی وجوہات ہیں. دیکھو حدیث میں کتنے خوبصورت الفاظ. حدیث کے تو سارے الفاظ ہی خوبصورت ہیں، لیکن یہاں نم کا نومت العروس، سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. پہلی رات کی دلہن کیسے سوتی ہے؟ نمبر ایک، جب پہلی رات کی دلہن سوتی ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. ایک، اس کو کوئی غم نہیں ہوتا. کیوں؟ اب اس کو سنیے اپنے الفاظ کے جامع میں. کیونکہ دلہن جہاں سوتی ہے وہ پورا کمرہ سجا ہوا ہوتا ہے، ساری آرائش اور زیبائش کے سامان ہوتے ہیں. سو جا اللہ کے ولی، سو جا میاں باپو، سو جا. کیسے؟ پہلی رات کی دلہن کی طرح. عبد القادر جیلانی، سو جا. کیسے؟ پہلی رات کی دلہن کی طرح. معین الدین اجمیری، سو جا. کیسے؟ عروس، اسی عروس سے بنائے عرس. اندر فرشتے کہتے ہیں سو دلہن کی طرح، اور اوپر ہم عرس کرتے ہیں. یہ عرس یہاں سے آیا ہے، عروس سے عرس آیا ہے. یہ ہے، یہ اس کی اصل. ایسے سو جا. لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں یہ عرس کرتے ہو تو یہ کون دلہن بنتے ہیں. ہم نے کہا تمہیں کیا پتا، تمہارے یہاں دلہن کی طرح کوئی سونے والا ہوا ہی نہیں تو تمہارے عرس ہوگا کیسے؟ تمہارے سارے مولوی تو چٹنگ بازی کرتے دنیا سے گئے. جو بہت بڑے تھے ان کی خانقاہ کا حال بھی ہم ارواح ثلاثہ میں پڑھ چکے ہیں. اگر بیان کر دے تو تمہیں تکلیف ہوگی، میری عوام کو بھی تکلیف ہوگی، مجھے بھی تکلیف ہوگی. اچھا نہیں لگے گا کہ اتنے مقدس محفل کے اندر میں ارواح ثلاثہ پڑھوں. اس لیے کہ ارواح ثلاثہ پڑھنے کے لیے ہماری جماعت کے کچھ لوگ مخصوص ہیں. میں چاہتا ہوں یہ حق انہی تک محدود رہے. اللہ کرے وہ پڑھتے رہیں، بتاتے رہیں آپ کو، اور آپ سنتے رہیں ارواح ثلاثہ. آپ نہیں جانتے، مفتی صاحب سے ذرا تقریر کے بعد پوچھنا کہ ارواح ثلاثہ میں خانقاہ گنگوہا کی کرامتیں کس شان کی تھی، آپ کو پتا چلے گا. لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا. عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، ہر قسم کی خوشی اس کے دامن میں ہوتی ہے، اور ہر قسم سے آرائش و زیبائش کی اس کا پورا حجرہ سجا ہوا ہوتا ہے. بلا تمثیل اس ولی سے کہا جاتا ہے سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح. یعنی تیری قبر کا حجرہ جنت کے باغوں میں سے باغ کی طرح سجا دیا گیا ہے. اور جیسے دلہن ساری خوشیاں لے کر کے سوتی ہے ویسے تو بھی ساری خوشیاں لے کر سو جا. قبر میں کوئی خوشی سے نہیں سوتا، لیکن ولی تو خوشی سے سو جا. پہلی بات، نم کا نومت العروس، سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح. اب پہلی رات کی دلہن کیسے سوتی ہے؟ اگر پردہ حیا میں بیان کروں، اپنے الفاظ کے جامع میں خواتین سے اور بزرگوں سے معذرت کرتے ہوئے سمجھانے کے لیے، صرف پہلی رات کی دلہن سجیلی سوری سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ چہرے پر چادر ڈال کر لیٹی ہوتی، آنکھیں بند ہے، آنکھیں بند ہے. پہلی بات تو پہلی رات کی دلہن سوتی نہیں. پہلی رات کی دلہن کبھی، ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی دلہن سو گئی، ساری سخیاں دیکھ رہی ہوتی دلہن سو گئی، ساری سہیلیاں دیکھ رہی ہوتی دلہن سو گئی، لیکن دلہن سوتی. بلکہ آپ کو بتاؤں، دیکھو میت اور دلہن میں کتنا فرق ہے. شریف دلہنیں اکیلے نہیں جاتی، شریف دلہنیں اکیلے نہیں، یعنی بھاگ کر نہیں جاتی. جو دلہن ہوگی وہ بھاگ کر نہیں جائے گی، اور جو بھاگ کر جائے گی وہ دلہن نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمارے یہاں دلہنوں کا بڑا تصور ہے. میں قوم کی بیٹیوں کو اسی لیے کہتا ہوں بھاگو نہیں. بھاگنے والی بیٹیاں ہماری نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو بیٹی کا نام زینب ہے، ہمارے یہاں تو بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، ہمارے یہاں تو بیٹی کا نام بنت صدیق عائشہ صدیقہ ہے. وہ مومنوں کی ماں بھی ہے، صدیق کی بیٹی بھی ہے. ہمارے یہاں تو بیٹی کا نام بنت محمد سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا ہے. بیٹی کا تصور ہمارے یہاں بڑا خوبصورت ہے. اس لیے قوم کی بیٹیوں کو کہتا ہوں صبر کرو، رشتے نہیں آتے صبر، بھاگو نہیں. شریف کی بیٹیاں خود رشتے نہیں ڈھونڈتی،
ان کو بہت اعزاز کے ساتھ لے جایا جاتا ہے، اعزاز کے ساتھ آتے ہیں، منا سمجھا کر کے لے جاتے ہیں۔ یہ ہوتے شریفوں کی بیٹیاں، تو شریفوں کی بیٹیوں کا ڈولا اٹھتا ہے تو اندھیرے میں نہیں اٹھتا، تنہائی میں نہیں اٹھتا، بڑے ناز و نم کے ساتھ اٹھتا ہے۔ اسی طرح جیسے دلہن ناز و نم کے ساتھ جاتی ہے، ولی کا جنازہ بھی پورے ناز و نم کے ساتھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اسے سجایا جا رہا ہے، سنوارا جا رہا ہے، ڈولے میں لٹایا جا رہا ہے، چہرے پہ دھوپ نہیں آنا چاہیے، سایہ کیا جا رہا ہے۔ جلدی نہ بھاگو، دھیرے نہ چلو، اطمینان سے چلو، کندھے بدلے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں میت کو نلانے کی ضرورت کیا ہے؟ میت کو نئے کپڑے پہنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں سرما لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو عطر لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو اسے دلہن کی طرح سجا رہے ہو۔ اس سے پتا چلا، اب آپ کہیں گے ولی کے لیے خاص ہے تو سب کو کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک بات، کچھ کو کرو کچھ کو نہیں۔ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ولیوں کو عوام میں چھپا دیا، کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا کہ یہ ولی ہے، اسی لیے ہر جانے والے کو ہم اس تصور کے ساتھ سجاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے۔ ارے اگر مخصوص کرنے لگے تو جو نہیں ہے وہ بھی چلے جائیں گے، اور جو ہے وہ رہ جائیں گے، تو اس لیے کہ سب کو خدا نے عوام میں ولیوں کو چھپا کر ساری عوام کی عزت بڑھا دی۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے جب بھی کسی مومن سے ملو تو اس نیت سے ملو کہ میں ولی سے مل رہا ہوں۔ اگر ولی ہوا تو فیضان ملے گا، ولی نہیں ہوا تو اچھی نیت کا ثواب ملے گا۔ اس لیے اب دیکھو کیسے جھگڑا ختم ہو جائے گا سنیت سے۔ جب میں سمجھوں گا کہ یہ ولی ہے تو اس سے لڑوں گا، جب میں سمجھوں گا کہ یہ ولی ہے تو اس کو جھڑکوں گا۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں میرے والد امام باقر نے مجھے نصیحت کی، بیٹے جس سے بھی ملنا مومن سے یہ سمجھ کے ملنا کہ میں ولی سے مل رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، جھگڑا ہی ختم ہے، اختلاف ہی ختم ہے۔ اس لیے جس سے ملو مومن سے ولی سمجھ کے ملو، کسی کی پیشانی پہ تھوڑی لکھا ہے۔ آپ کہیں گے یار وہ داڑھی منڈاتا ہے اس کو ولی کیسے سمجھوں؟ ارے نادان، خاتمے کا اعتبار ہے۔ آج منڈا رہا ہے نا، کل توبہ کر کے ولی بن گیا تو آج اچھے سے مل۔ کس نے سوچا تھا فضیل بھی عیاش ڈکیتی کرنے والا بھی ولی بنے گا؟ کس نے سوچا تھا بشر حافی پورے میخانے پہ قبضہ جمانے والا بھی ولی بنے گا؟ کس نے سوچا تھا؟ اللہ اکبر، بہت بے شمار لوگوں کی داستانیں ہیں۔ کس نے سوچا تھا؟ غوث پاک کے ہاتھ پہ کنہوں نے توبہ کر کے ولایت حاصل کی؟ ڈاکوؤں نے۔ کسی نے سوچا تھا کہ جو عیسائی کا بیٹا دریا میں دولہا بن کے ڈوب گیا، کشتی نکلے گی 12 برس کے بعد، وہ بھی ولی بنے گا؟ کسی نے سوچا؟ اس لیے اللہ والو تم بھی اللہ والو جس سے ملو اللہ والا سمجھ کر ملو۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، سچ بولتا ہوں، اللہ کے نیک بندوں کے درمیان میں جلسوں میں آنے کا میرا قطعاً دل نہیں چاہتا، نہ میرا دل تقریر کرنے کو چاہتا ہے، نہ میرا دل کسی کو ملنے کو چاہتا ہے۔ جلسے میں اس لیے آتا ہوں کہ اللہ والے ان میں ہوں گے، کسی کی نظر مجھ پہ پڑے گی میری بگڑی بن جائے۔ ہاں، مصافحہ کرنے کو دل اس لیے نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہے وہ مصافحہ کرتے ہیں تو میں اتنا گنہگار آدمی، میں ان سے کیا مصافحہ کروں؟ لیکن یہ سوچ کے مصافحہ کرتا ہوں کہ ان نیکوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ جائے گا، جہنم کی آگ اپنے پہ حرام ہو جائے۔ اور ایک بات بتاؤں، جس دن سے امام جعفر صادق کا یہ قول مجھے پتا چلا نا، جس سے ملو ولی سمجھ کے ملو، اللہ جانتا ہے میرا اللہ، میرے دل میں کسی کے لیے کبھی کینہ ہی نہیں آتا۔ لوگ مجھے گالی دیتے ہیں، میں مدینہ شریف جاتا ہوں تو وہ میرے خلاف جو تقریریں کرتے ہیں، میں ان کا بھی سلام رسول اللہ کی بارگاہ میں نام لے کے پیش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے یار، وہ مجھے گالی دیتے، میں کیوں دوں؟ اس لیے کہ میں تو ان کو ولی سمجھتا ہوں۔ یہ فکر بناؤ، ہمیشہ مثبت سوچو، جھگڑا ختم ہوگا اور تم سکون سے رہو گے۔ تمہارے دل سے جس دن سب کے لیے کینہ نکل گیا، تم سکون سے رہو گے۔ لوگ پریشان رہیں گے تمہارے پیچھے، تم سکون سے رہو گے۔ اور جس کے دل سے کینہ نکل گیا، پھر اللہ کے انوار آتے ہیں۔ جب تک کھیتی صاف نہیں ہوتی اس میں کوئی بیج نہیں ہوتی، کیا بات ہے، کچھ بویا نہیں جا سکتا۔ تمہارے اچھے کے لیے کہتا ہوں، کسی کے لیے کینہ مت رکھو، کسی مسلمان کے لیے کینہ مت رکھو، دل صاف رکھو، پھر دیکھو اللہ کے انوار کیسے آتے ہیں۔ بات دور نکلتی، عرض کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھو ڈولی، ابھی تو کار کا دور آ گیا نا، پہلے دلہن جاتی تھی تو ڈولی میں۔ حضرت امیر خسرو نے
اسی پر ایک پوری غزل لکھی ہے. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں کاہے کو بیائی بدیس اے سخی بابل کاہے کو بیائی بدیس. میں تو بابل تیرے کھوٹے کی گیا ہاں کو جدھر حق جائے رے کاہے کو بیائی بدیس. کہتے ہیں میں تو بابل تیرے جھاوے کی چڑیا بھور بھوے اڑ جائے رے کاہے کو بیائی بدیس. بھائیوں کو دینے بابل محلے دو محلے ہم کو دیا پردیس کاہے کو بیائی بدیس. حضرت امیر خسرو کا یہ کلام ہے. آپ مت سمجھے میں کسی پکچر میں سے نہیں پڑھ رہا ہوں, میں نے ابھی تک کبھی کوئی پکچر نہیں دیکھا. سبحان اللہ کیا بات. یہ حضرت امیر خسرو ہمارے آقا طوطی ملک الشورى طوطی ہند ان کا کلام ہے, اور یہ تصوف سے اتنا بھرپور ہے. اگر اس کو قبر کے تناظر میں آخرت کے تناظر میں دیکھو روتے روتے آنسوؤں سے داڑھی بھیگ جائے. کہتے ہیں ڈولے کا پردہ اٹھا کر جو دیکھا بابل نہ بابل کا دیس کاہے کو بیائی بدیس. امیر خسرو کہتے ہیں یہ آپ کلام دونوں طرف ٹچ کرتا ہے, دلہن کی طرف بھی اور میت کی طرف بھی. تو جب ولی کا جنازہ جاتا ہے, جنازہ اس جنازے کے ساتھ وہی بھیڑ جو دلہن کے ساتھ ہوتی, وہی قطار, وہی رونے والے, وہی آنسو بہان. دیکھا ایک ہی منظر ہے. اور پھر ولی کو لے جا کر کے فرشتے سو جا پہلی رات کی دلہن. اب پہلی رات کی دلہن کیسے سوتی ہے؟ سجی ہوئی مانگ بھری ہوئی, لباس ستھرا, خوشبو, عطر, یہ وہ سب, لیکن سوتی ایسے ہے ہوشیار کہ سنگھار کو دھکا بھی نہ لگے. ساری دنیا کہہ رہی ہے دلہن سو گئی, دلہن سو گئی, اور دلہن چادر لے کر کے پڑی ہے آنکھ بند کر کے. کس کا انتظار ہے؟ تو کہا کوئی آنے والا ہے, کوئی آنے والا ہے, وہ آئے گا. اس کے قدموں کی آہٹ سے گھونگھٹ اٹھا کر بیٹھ جائیں گے اور یار کے دیدار میں مست ہو جائیں گے. تو دلہن چادر اوڑھ کر کسی کے انتظار میں سوتی ہے پہلی رات میں. فرشتے کہتے سو جا اے اللہ کے ولی پہلی رات کی دلہن کی طرح. تو وہ ولی بھی اپنے سر پہ چادر کفن کی ڈال کر کے آنکھ بند کر کے سویا ہے. جیسے دلہن کو کسی کا انتظار ہے ویسے یہاں بھی کسی کا انتظار ہے. دلہن کا بھی کوئی محبوب ہے, اس کا بھی کوئی محبوب ہے. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں گوئی سوئے سیج پر مکھ پر ڈالو کیش, اٹھ چل خسرو سر چل خسرو گھر آپ نے شام بھئی سو دیس. اللہ اکبر. یہ جو گوری کفن اوڑھ کر کے سوئی ہے انتظار کس کا ہے؟ ارے دلہن تو آنکھ بند کر کے کسی کے انتظار میں پڑی ہوئی ہے. اس میت کو جسے میت کہتے ہیں یہ ولی کو کس کا انتظار ہے؟ تو سنو دلہن تو اپنی پی کے انتظار میں آنکھیں بند کر کے پڑی ہوئی ہے, لیکن ولی کو اس پی کا انتظار ہے, اس یار کا انتظار ہے جو صرف اس کا ہی محبوب نہیں بلکہ خدا کا بھی محبوب ہے, پوری کائنات کا محبوب ہے. ایک پیا سارا عالم سہاگن, ایک پیا سارا عالم. اب آپ کہیں گے یہ پیا تو شوہر کو کہتے ہیں, پیا تو شوہر کو کہتے ہیں. توجہ میری طرف. اصل میں عرس کی محفل اور دیہات میں نے خانقاہ عنوان چھڑا کیونکہ میں تو یہ خانقاہ سمجھ کر ان کو سنانے کے لیے. اب آپ کو جو سمجھ میں آئے نہیں آئے تو میں کیا کروں, لیکن کچھ سمجھ میں آ رہی ہوگی نا, آ رہی ہے نا, آ رہی ہے. ماشاءاللہ سنی عوام کی یہی خاصیت ہے, پروفیسروں سے زیادہ تقریر میری سنی عوام سمجھتی ہے کیونکہ وہ کبھی کبھی آتے ہیں, یہ بار بار آتے, روزانہ کہیں نہ کہیں جاتے ہیں. ایک پیا سارا عالم سہاگن کا, یہ سہاگن تو عورت ہوتی ہے. ہم کہتے اسی لیے روح کو بھی مؤنث سے یاد کرتے ہیں. جسم مذکر ہے, روح مؤنث ہے. جسم مذکر ہے, روح مؤنث ہے, تو دلہن کس کو بناتے ہیں؟
یہ اللہ کا ولی کا بھی کوئی محبوب ہے، جیسے دلہن کا کوئی محبوب ہے، اس کا بھی کوئی، تو دلہن کا محبوب تو اس کا شوہر، یہ کس کے لیے آنکھ بند کر کے پڑا ہوا ہے پہلی رات کی دلہن کی طرح؟ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے سوتا نہیں، آنکھ بند کر کے پڑا رہتا ہے، اب آئے گا میرا محبوب، اب آئے گا میرا محبوب۔ مریدو جاؤ، بیٹو جاؤ، بھانجے جاؤ، بچوں جاؤ، سب جاؤ، محبوب کو آنے دو، پیارے کو آنے دو، سوؤں گا نہیں۔ اچھا فرشتے نہیں کہتے سو جا، خوب گہری نیند میں نہیں کہتے، پہلی رات کی دلہن، اشارہ کر پہلی رات کی دلہن کی طرح آنکھ بند کرنا پڑے رہے نا، کیوں؟ آنے والا بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ وہ لامکاں جاتا ہے، جس کے قدم عرش چوم کر معراج پاتا ہے، آج وہ تیرے یہاں تیرے گھر آنے والا ہے، قبر میں آنے والا ہے، تو وہ آنکھ بند کر کے کفن اوڑھ کر کے پڑا رہتا ہے، بس جیسی قدموں کی آہٹ آتی اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے، قدموں کی آہٹ جیسے دلہن کو اٹھا دیتی ہے بلا تمثیل، یہ ولی جو قبر میں سوتا ہے، جب مصطفیٰ کریم کے قدموں کی آہٹ آتی ہے وہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے، کہتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب کس گل سے ملاقات کی رات، اللہ اکبر۔ پھر وہ آقا کو دیکھتا ہے، تو جس دن ولی اور نبی کی ملاقات ہوتی ہے کہاں؟ قبر میں، پھر وہ دن دعا کی قبولیت کا دن بن جاتا ہے، وہ دن یادگار۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں وصال، کیا کہتے ہیں؟ وصال کہتے ہیں ملنے کو، یہ وصال کیا ہوا؟ پیر صاحب کا وصال ہو گیا، امین القادری کا وصال ہو گیا، اس کا وصال ہو گیا، اس کا وصال کا مطلب کیا؟ یعنی ملاپ ہو گیا۔ اب آپ کہتے ہیں ولی نبی سے ملے تو کیسے وہ دن قبولیت کا دن ہوا؟ ہم کہتے تم ہی تو کہتے ہو مولانا صاحب، اور کیا کہتے ہیں؟ بولے عرفہ میں دعا رد نہیں ہوتی۔ کہاں دعا رد نہیں ہوتی؟ عرفہ میں دعا، بولو بھائی، عرفہ میں دعا، عرفہ سمجھتے ہو نا کس کو کہتے ہیں؟ میدان عرفات کو نا، جہاں حاجی جمع ہوتے ہیں۔ 10 کو جائیں گے تو حج ہوگا، بولو، تم کو کچھ بولنا پڑے گا، 10 کو جائیں گے تو حج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ 11 کو جائیں گے تو ہوگا، 8 کو جائیں گے تو ہوگا۔ کس تاریخ میں جانا ہے؟ 9 کو جانا ہے۔ اچھا مینا میں 9 کو نہیں رہنا، مزدلفہ میں 9 کو نہیں رہنا، 9 کو کہاں رہنا؟ عرفات میں۔ بولے دعا رد نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ہمارا تو ایمان ہی ہے، لیکن تم کیوں کہتے ہو دعا رد نہیں ہوتی؟ کہا نہیں وہاں رد نہیں ہوتی۔ کہا چور کی کہا اس کی بھی نہیں، کہا ڈاکو کی کہا اس کی بھی نہیں، کہا شرابی کا اس کی بھی نہیں، اس لیے کہ وہاں پھر گنہگار نہیں دیکھے جاتے، عرفات کے میدان کی وجہ سے سب بخشے جاتے، سب کی دعا قبول ہوتی۔ کہا میرے عزیز 8 کو یہ کیوں نہیں ہے؟ اگر میدان عرفات ہی ہوئے تو 8 کو کیوں نہیں ہے؟ 11 کو کیوں نہیں ہے؟ 9 ہی کو کیوں؟ تو جواب دیتے دراصل ایسا بات یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو آدم علیہ السلام اور حوا دونوں اس میدان میں ملے تھے۔ آدم نبی، حوا ولیہ، تو نبی کی ولیت سے ملاقات ہوئی 9 کو، تو وہی تاریخ دعا کی قبولیت کی تاریخ بن گئی۔ میدان تو ہمیشہ وہی ہے، لیکن 9 کو جو برکتیں ہیں وہ برکتیں 8 کو نہیں ہیں، وہ 10 اور 11 کو نہیں ہے، 9 ہی کو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ولی نبی سے ملا ہے۔ ارے آدم جیسا نبی حوا جیسی ولیہ سے مل جائے تو عرفات کا میدان بن جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت جیسا ولی نبی اگر غوث الاعظم جیسے ولی سے ملے تو 11ویں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت جیسا نبی غریب نواز جیسے ولی سے ملے تو 6 کی مزاج کا عالم کیا ہوگا؟ اور غریب نواز کی قبر اقدس کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر۔ میں فضیلت اور تفضیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، سید الانبیاء کی بات کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت، دیکھو یہ ہے ہر دن کبھی بھی آؤ فیض ملے گا۔ عرس میں خاص بات ہے کیونکہ وصال کا دن ہے، ملاقات کا دن ہے، نم کا نومت العروس کا دن ہے۔ اب آخری میں جاتے جاتے ایک بات کر دوں، ولی مرتا نہیں ہے۔ میرے جنازے پہ رونے والو، میرے جنازے پہ رونے والو، فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں،
مرا نہیں ہوں غمِ نبی میں لباس ہستی بدل گیا، مرا نہیں ہوں غمِ نبی میں۔ ایک بات کہنے جا رہا تھا لیکن مجھے میرے مرشد محبوب الہی یاد ہے، اصل میں چشتی بھی ہوں، اور واہ 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 کیا بات، چشتی بھی ہوں میں، اور ہندوستان والوں کو کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو پہلے چشتی ہیں ہم لوگ، پیدائشی چشتی ہے۔ ہاں، ویسے الحمدللہ قادریت مجھے بہت عزیز ہے، نجات کا ہے، لیکن ہندوستان والے پہلے چشتی ہیں۔ ہاں جا رہا ہے تو مولانا احمد جام کے شعر قوالوں نے پڑھنے شروع کیے۔ اے تماشا گائے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی۔ کیا بات، محبوب الہی کا جنازہ جا رہا ہے، شعر پڑھنے والے احمد جام کا شعر، ارے سب تو تیرے دیدار کے لیے آتے ہیں، تو کس کے دیدار کے لیے جا رہا ہے؟ محبوب الہی جنازے میں اٹھ کے بیٹھ گئے، نمی رفتم نمی رفتم، میں نہیں جاتا میں نہیں جاتا۔ یہ ہے اللہ کی کیا ولی، بات ہے بہت، یہ اللہ میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غمِ نبی میں لباس ہستی بدل کے۔ فرمایا نمی رفتم نمی رفتم، میں نہیں چاہتا۔ کسی نے ہاتھ جوڑے، سرکار لوگ شریعت کو مذاق نہ بنا لیں، پھر چادر اوڑھ کے لیٹ گئے۔ یہ ہے اللہ والوں کی موت۔ کوئی اللہ والا تو بنے۔ اور جو آخری بات کے طور پہ کہنا چاہتا تھا، مجھے یاد آتے ایک بہت بڑے بزرگ، ان کا نام ہے حضرت حبیب گوری، نام سنا ہوگا آپ، حضرت حبیب غوری، بڑے پیر صاحب تھے۔ ان کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا اے فلاں اے فلاں اے فلاں اے فلاں، چند لوگ کے نام لیے، جب میرا انتقال ہو نا بیٹا تو مجھے غسل دینا، نماز جنازہ پڑھنا، دفنانا نہیں، مجھے لے کے چلنا، اور جہاں میرا جنازہ رک جائے وہیں مجھے دفن کر دینا۔ حضرت حبیب گوری نے، دوسرے مرید لوگوں کو برا لگا، دیکھو پیر صاحب نے چند لوگوں کو خاص کیا، ہمیں نہیں کہا، لیکن وہ پکے مرید تھے، کچھ کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی کچھ کو خاص کرنے کے لیے۔ لوگ رونے بھی لگے، حضرت چلے جائیں گے حضرت چلے جائیں گے۔ دیکھو جب تک پیر زمین کے اوپر ہوتا ہے فیض ملتا ہے، لیکن جب جاتا ہے نا پیر زیادہ ملتا ہے۔ لیکن آپ یہ مت سوچنا ہے کہ ہم لوگ چلے جائیں، ابھی رہنے دو، کچھ کام کرنا ہے۔ ہاں ہاں، کیونکہ جب تک کہ پنچھی پنجرے میں ہے، ہاں جب تک پنچھی پنجرے میں ہے اڑنے کی طاقت کم ہے، پنجرے کے باہر نکلا تو بھی پرواز تیز ہوتی ہے۔ لیکن اپنے فائدے کے لیے تھوڑا ہم لوگ کا برا مت سوچنا آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، ہمیں بھی سلامت رکھے، اللہ آپ کو ہی فائدہ دے۔ اور جو لوگ جا چکے ہیں نا ان سے لو نہ فیض، ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو کہ ہم بھی تھوڑا پاورفل بنے؟ ایسا نہیں ہے، سب لوگ برکت والے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ تھک نہ جائیں۔ تو حضرت حبیب گوری نے کہا کہ میرا انتقال ہو جائے گا تو مجھے اتنے لوگ لے کے چلنا۔ رونے لگے سب، رو مت بیٹا، فیض ملتا رہے گا۔ پھر یہ ہوا، حضرت کا دوسرے دن انتقال ہو گیا، حضرت کو سجایا سنوارا، نماز پڑھی، جنازہ لے کے چلے۔ صبح سے شام تک جنازہ چلتا رہا۔ اب کچھ مرید لوگ تھے نا تو سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا، ایک دم پکے والے، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں تھوڑے حضرت دعا کر دے کارخانہ چلنے لگے، کچھ ایسے مرید، حضرت دعا کر دے فیض کا طبیلہ ہو جائے، کچھ ایسے ہے، حضرت کھیت جرا اگ جائے، ایسے اللہ حضرت بچہ مل جائے، اولاد مل جائے، یعنی ہر ایک لوگ کی الگ الگ خواہش ہوتی ہے۔ کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پیر کو چاہتے اس لیے ہیں کہ یہ میرا پیر ہے۔ کچھ لوگ پیر کو اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ میرا پیر ہے، اللہ کے لیے چاہتے، لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر۔ بیٹھ جاؤ بابو، بیٹھو ابھی بیٹھو، کیا لگایا، بیٹھو، ارے جنتی بیٹھ میرے بھائی، داڑھی رکھو، وعدہ کرو، کیوں آئے تھے، وعدہ کرو، جلدی ہاتھ ملاؤ، ہاتھ سے داڑھی نہیں مڈانی۔ لوگ کہتے ہیں اسلام میں زبردستی نہیں ہے، مسلمان ہو گئے تو زبردستی کرنا ہی پڑے گا آپ کو۔ ہاں وعدہ کرو تو بھی، نہیں کرو تو بھی۔ بیٹھو، اللہ آپ کو اچھا رکھے، بہتر۔ یہ سب ہوتا رہے گا، یہ سب لفافہ سب بات کی بات ہے۔ یہ روحانی غذا کا موقع کب میں؟ اب ہم کب آئیں گے آپ کے گاؤں میں؟ اب آپ کے گاؤں میں کب آئیں گے؟ آپ کا موقع ملے گا۔
یہ رسومات جو ہے نا بڑی خطرناک ہو گئی سنیوں میں، سب رسم کے پیچھے لگے ہوئے، حقیقت کے پیچھے کوئی چلنے کو تیار ہی نہیں۔ درود شریف پڑھیں ایک بار۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح سے شام تک جنازہ لے کے چلتے رہے، کچھ مرید جو ڈھیلے ڈھالے تھے وہ سب کھسکنے لگے، انہیں ساتھ جانا بھی نہیں تھا۔ پھر رات کو جنازہ چلتا رہا، پھر کچھ لوگ کم ہوئے، پھر کچھ لوگ کم، آخر میں بچے اتنے ہی لوگ جن کا نام لے کر حضرت پیر صاحب نے مقرر کیا تھا۔ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال، حتیٰ کہ 12 سال تک کہ وہ جنازہ لے کے چلتے رہے۔ اور جب 12 سال تک جنازہ لے کر چلتے رہے، ایک مرتبہ 12واں سال بھی ختم ہونے کو تھا، عصر کا سورج غروب ہو رہا تھا، مریدوں کا حال یہ تھا، کھانے کا وقت آتا جنازہ رکھ دیتے کھا لیتے، نماز کا وقت آتا نماز پڑھتے، پھر لے کے پھول کی طرح جنازہ لے کے چلتے رہے۔ لیکن اب نماز جا رہی تھی، سوچا کہاں، نہ ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے، جگہ نہیں مل رہی ہے، کیسے پڑھیں کیا پڑھیں؟ تو دیکھا کہ پانی ایک جگہ ہے اور وہاں ایک بہت بڑا بت خانہ ہے، بت خانہ سمجھتے ہیں نا، بت خانہ ہے وہاں پر۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی اب جان کا جو ہو، لیکن عصر کی نماز تو نہیں چھوڑ سکتے نا، تو اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، جان قیمتی نہیں ہے، نماز اہم ہے ہمارے لیے، کہیں ہمارے اوپر نماز لازمی ہے، جو جان کا تو شک ہے نا لیکن نماز جانے کا یقین ہے۔ تو فرمایا کہ چلو وہی چلتے ہیں، وہاں گئے، جنازہ رکھا، وہاں پر ایک بت خانہ تھا، بت خانے کے پاس ہی جنازہ رکھا، جلدی جلدی وضو کیا، نماز پڑھی۔ وہ بت خانہ ایک رانی کا تھا، اور رانی سورج غروب ہوتے وقت عبادت کے لیے آتی تھی، جس کو مسلمانوں کے نام سے نفرت تھی۔ اس نے دور سے دیکھا مسلمان، کیسے وہ لوگ تھے نا، دور سے دیکھ کے بھی سمجھ میں آتا تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ آج تو کہیں چلے جاؤ تو شرم آتی ہے کہ کس کو سلام کریں کس کو نہ، غلطی سے دوسرے کو اچھا پھر تمہیں وہ بھی ہوتا ہے شکایت، دیکھو پیر صاحب گئے سلام تک نہیں کیا، اور تو اپنا چہرہ تو بنانا کہ تجھے کوئی سمجھے مسلمان۔ مر جائیں اگر اجنبی لوگوں میں، چہرے سے شناخت نہیں ہو سکتی، پھر کہاں سے شناخت ہوتی ہے؟ یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ مرنے کے بعد بھی ننگے کیے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ مصطفیٰ کریم کی سنت کو منڈا کر کے گٹروں میں پھینکا تھا۔ اس لیے مرنے کے بعد ننگے نہ کیے جاؤ، بے حرمتی نہ ہو، دنیا ہی میں ایسے چہرے بنا لو تاکہ تمہیں دیکھ کر لوگ پہچانے یہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے۔ جب اپنے نبی کے نام پہ جان دے سکتے ہو تو اپنے نبی کے نام پہ داڑھی کے چند بال کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ صرف نام ہی نام ہے نہیں، حقیقت کی طرف آؤ، حقیقت کی طرف آؤ، سچائی کی طرف آؤ۔ نماز پڑھی، رانی نے دیکھا یہ مسلمان کہاں، بھگاؤ ان کو، کیسے آ گئے؟ آئے، جلدی جاؤ یہاں سے، رانی غصہ کر رہی ہے، ہاں ہم تو یہاں رکنے ہی نہیں آئے، ہم تو 12 سال سے جنازہ لے کے چلے، ہمیں تو رکنا بھی نہیں جانا ہے۔ اب جنازہ اٹھاتے تو اٹھتا ہی نہیں، جنازہ اٹھاتے تو اٹھتا ہی نہیں ہے، ارے یہ جنازہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ وہ جو وہاں کے پجاری تھے انہوں نے کہا بھئی ہماری بھی جان جائے گی تمہارے چکر میں، چلو ہم اٹھا دیتے ہیں، وہ بھی ساتھ میں لگے، وہ بھی نہیں اٹھتا۔ اتنے میں رانی چلی آئی، وہ بھی پجاری پریشان کہ یہ تو ہمارے سامنے لائے پھول کی طرح ڈگمگاتے ہوئے جنازہ آ رہا تھا، یہ اٹھتا کیوں نہیں؟ تو رانی نے کہا یہ اٹھاؤ لے جاؤ۔ پجاریوں کو سرزنش کی، کیسے رانے دیا؟ کہا ہم نے نہیں بلائے نماز کے لیے، کہا کہ ہم 12 سال سے آ رہے ہیں اور چلے جائیں گے۔ توجہ نہیں کی، رانی نے کہا اٹھاؤ، نہیں اٹھایا، سپاہیوں کو لگاؤ، نہیں اٹھا۔ ایک کام کرو، ہاتھی بلاؤ، جنگجو ہاتھی، زنجیر باندھی جنازے کو، اور ہاتھیوں نے سونڈ سے اٹھایا، زنجیریں ٹوٹ گئی، زنجیریں ٹوٹ گئی، جنازہ نہیں اٹھا۔ آخر انسان کوئی بھی اس کے سینے میں دل تو ہے نا۔ رانی نے کہا یہ کون شکتیمان سو رہا ہے اندر کہ یہ زنجیر ٹوٹ گئی، جنازہ نہیں اٹھتا، اور یہ آیا کیسے؟ جب اٹھ نہیں رہا تو، جب یہ اٹھتا نہیں تو آیا کیسے؟ تو کہا کہ یہ چند لوگ ہی لائے تھے اٹھا کے۔ تو رانی کو کہا ہمارے پیر صاحب کی وصیت تھی کہ جہاں یہ جنازہ رکے گا وہیں مجھے دفن کر دینا۔ ہم تو بہت جگہ روکے، 4 لوگ اٹھا کر کے لے کے پھرتے رہے، ہم تو یہاں لے اب یہ اٹھتا نہیں ہے۔ اس نے کہا ذرا میں بھی تو دیکھوں کون اتنا طاقتور اندر سو رہا ہے
کتنے سال سے لے کے چلے گا؟ 12 سال. 12 سال سے بدبو نہیں؟ ناکا نہیں؟ کوئی بدبو نہیں؟ کفن نہیں سڑا؟ کوئی نہیں سڑا؟ دیکھ لو، تم خود محسوس کر لو کیسی بھینی بھینی خوشبو سے مشام جاں معطر ہو رہے ہیں. تو کہا ذرا میں بھی تو دیکھوں وہ کون ہے. کہا 12 سال میں تم نے دیکھا کبھی؟ کہا نہیں، ہمارے یہاں جب ایک بار چہرے پہ ڈال دیتے ہیں نقاب پھر الٹتے نہیں نا، اس لیے کہ وہ تو کسی کی یاد میں سو رہے ہیں. اب آنے والا جو حقدار ہے وہی تو نقاب الٹے گا نا اس کا، ہم نہیں. لیکن کہا مجھے تو دکھا دو نا یہ کون ہے، ذرا دیکھو تو اس کا چہرہ کیسا، کیا حال ہے 12 سال میں. تو جب چہرہ سے نقاب الٹا، کفن ہٹایا، تو رانی نے دیکھا کہ چہرہ گلاب کی طرح کھلا تھا. اور وہ رانی کا یہ زبان پہ تاریخی جملہ ہے، 12 سال کے بعد بھی لبوں پہ تبسم ہے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے. جس قوم کے حبیب کا یہ عالم ہو اس قوم کے محمد کا عالم کیا ہوگا. مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ اور اسلام میں داخل کر لو. وہ رانی اپنی فوج کے ساتھ مسلمان ہوئی اور وہیں حضرت حبیب گوری کا مزار بن گیا. آج بھی کرناٹک کے اندر ان کا مزار، ہندوستان میں اسی اپنے ملک میں موجود ہے اس ولی کا مزار. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ولیوں کے دامن سے وابستہ رکھے اور ہمیں خوش عقیدگی کے ساتھ وابستہ رکھے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالی معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام.